له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن ديني أن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ہر قسم کی بڑائی، کبریائی اور حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لاکھ و زیبا ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا فرمایا اور بے شبہ انگنت نعمتوں سے نوازا۔ بعد صلاۃ و سلام و تمام ہی انبیاء کرام پر، سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر میرے اور آپ کے آخری نبی آقائے نامدار، تاجدار مدنی، ساقی کوثر، شافع محشر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کا رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی وسلم مبارک علیہ۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور معزز خواتین اسلام، اس مختصر سے حمد و صلات کے بعد اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے مسنون خطبے کے بعد سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جمعہ کا جو مکمل ثواب اللہ تو نے مقرر کر رکھی ہے، اللہ وہ مکمل ثواب ہم سب کو عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ سب سے پہلے دو تین بنیادی باتیں ہیں، انشاءاللہ انہیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اسلام ایک کامل اور مکمل اور اکمل دین ہے۔ اسلام ایک دستور حیات ہے، سبحان اللہ، جو ولادت سے لے کر کے وفات تک تمام پیش آمدہ مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ کی مشہور آیت کریمہ ہے، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بیان کیا کہ اے لوگو، تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہمارا دین ہمارے لیے مکمل ہے، کامل اور جامع دین ہے، ہر طرح کی مسائل کی رہنمائی کرتا ہے،
تو الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں کسی گمراہ کن اور باطل مذہب اور دین سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر، اللہ کا احسان ہے۔ کسی باطل دین سے ہمیں کچھ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب و سنت، قرآن و سنت ہی ہمارے لیے کافی اور شافی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، کل قیامت کے روز میری اور آپ کی جب پیشی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، ساری دنیا کو، سب کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، ایک ایک کر کے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے۔ تو وہاں پر ہماری جو نجات کا جو ذریعہ بنے گا، کامیابی کا ذریعہ بنے گا، وہ صرف اور صرف اسلام ہوگا۔ کان کھول کر کے اس بات کو سننا، میری اور آپ کی نجات کا جو ذریعہ ہوگا کل قیامت کے روز، وہ صرف اور صرف اسلام ہوگا۔ سبحان اللہ، اس کے علاوہ کوئی اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں معتبر اور قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں فرمایا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کل قیامت کے روز کوئی آدمی اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر کے آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض رہے گا۔ تو اب ایک بات یاد رکھیں، یہ بھی خلاصے کے طور پر یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ، جنت میں پہنچنے اور جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ اور راستہ اگر کوئی ہے، صرف ایک راستہ، وہ ہے اسلام۔ اور اسلام پر عمل کیسے کرنا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر اللہ نے جنت کو موقوف کر دیا ہے۔ لہذا یہ دو باتیں ہو گئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اسلام یہ دنیا کا واحد وہ دین ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو مکمل ہے۔ اور دوسری بات یہ، اسلام کے سوا کوئی اور دین اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے جنت میں جانے تک۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کا کوئی ایک راستہ ہے، وہ صرف مذہب اسلام ہے اور پیروی کرنی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تیسری بات میرے بھائیوں یہ ہے، ان دنوں غیر مسلموں کے بلکہ دنیا کے اور کئی مذاہب کے لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں، ان کے فیسٹیول چل رہے ہیں، ان کے تیوہار چل رہے ہیں، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں، پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں، جشن و چراغاں کیا جا رہا ہے۔ ابھی یہ نہ جانے کتنے دنوں تک چلے گا میرے بھائیوں۔ اس سلسلے میں ایک جو عام پیغام ہے وہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ایک عام پیغام سب کے لیے ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اس سلسلے میں ہماری شریعت کی رہنمائی کیا ہے، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک حدیث سنیں گے انشاءاللہ۔ وہ حدیث انتہائی معروف اور مشہور ہے، جس میں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی ہے، اور قربان جائے اللہ کی قسم ہے یہ پیشین گوئی مکمل ہو کر کے عرصے دراز ہو چکا، ایک زمانہ بیت گیا ہے، یہ پیشین گوئی اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل ہو گئی۔ وہ کیا ہے؟ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ اور ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلی امتیں جو گمراہ ہوئی ہیں نا، برباد ہوئی ہیں، اللہ کا قہر نازل ہوا، اللہ کا عذاب نازل ہوا، خنزیر بنا دیے گئے، بندر بنا دیے گئے، ذلت اور رسوائی اللہ نے مسلط کر دی ہے۔ انہوں نے جو غلطیاں کی تھی نا، وہ غلطی میری امت کے لوگ بھی کریں گے۔ اللہ سے دعا فرمائیں سارے مسلموں کے لیے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ یہ پیشین گوئی کی ہے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پہلی امتوں نے جو غلطیاں کی تھی، لغزشیں کی تھی، نافرمانیاں کی تھی، معصیتیں کی تھی، میری امت کے لوگ بھی کریں گے، نعوذ باللہ۔ اور کیسے کریں گے جانتے ہیں؟ وہ اگر ایک بالشت چلیں گے تو میری امت کے لوگ بھی ایک بالشت چلیں گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو میری امت کے لوگ بھی ایک ہاتھ چلیں گے۔ آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا اگر وہ کسی سانپ کے بل میں داخل ہوں گے، اگر وہ کسی بجو اور بچھو کے بل میں اگر داخل ہوں گے، یہ امت کے یہ لوگ ان کی تقلید
میں، ان کی پیروی میں، ان کی مشابہت میں، اس بل میں سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے، نعوذ باللہ۔ اور آپ علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کیا ہوگا، غلط فعل کیا ہوگا، اس امت میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نعوذ باللہ 1000 بار نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ یہ گستاخی کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس پر بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، شروعات میں بہت ساری باتیں آئی ہیں، لیکن میں اشارتاً بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی الحمدللہ مکمل ہو چکی ہے۔ آج امت کے لوگوں کو دیکھ لیا جائے، یہود و نصارہ کی پیروی ہے، غیر مسلموں کی پیروی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ کی قسم ہے، اکثریت اس میں ڈوبی ہوئی نظر آئے گی۔ عقائد میں لے لیا جائے، معاملات میں لے لیا جائے، رہن سہن میں لے لیا جائے، کھانے پینے میں لے لیا جائے، وضع اور قطع میں لے لیا جائے، خاندانی سسٹم میں لے لیا جائے، ہر جگہ مسلمانوں کا ایک ٹولہ نظر آئے گا جو یہود و نصارہ کی پیروی کرنے میں لگا ہوا ہے، غیر مسلموں کے کلچر کو اپنانے میں لگا ہوا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اقبال نے تو بڑا اچھا کہا تھا، میں صرف ایک مصرع پیش کر رہا ہوں، انہوں نے بڑے خوبصورت اشعار کہے تھے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرما یہود۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ تو میں اس ملک کی کیا بات کروں، اسلامی ممالک کا جائزہ لے لیا جائے جہاں پر رہنے والے بسنے والے اکثریت مسلمانوں کی ہے، وہاں آج آپ دیکھیں گے نعوذ باللہ غیر مسلموں کا غیر اسلامی فیسٹیول اور تیوہار چل رہا ہے۔ ان ممالک میں جو عرب ممالک ہیں، جہاں دین اور اسلام کی بات کی جاتی ہے، وہاں پر ان کے فیسٹیول منائے جا رہے ہیں، دھوم دھام سے منائے جا رہے ہیں۔ الیاذ باللہ، اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ جانتے ہیں پرموٹ بھی کیا جا رہا ہے، اسے پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے، ترقی کی راہ پر لایا جا رہا ہے۔ سچ کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام نے، اللہ نے یوں فرمایا وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ یہود و نصارہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے ہیں، کبھی تم سے خوش نہیں ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے رنگ اور ڈھنگ کو اپنا لو، ان کے چال چلن کو اپنا لو، ان کے طور طریقے کو اپنا لو، ان کے دین کو اپنا لو، جب تک یہ تم سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے اللہ کے کلام کو پڑھو، حیران ہو جاؤ گے مسلمانوں، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی نے امت مسلمہ کی رہنمائی کی ہے، اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی کی ہے۔ ایک آیت کریمہ میں کوٹ کروں گا اور میں کچھ مثالیں دوں گا انشاءاللہ۔ وہ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فانه منهم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ ابھی آگے آنے والا ہے نا، ہیپی نیو ایئر بھی آنے والا ہے، وہ بھی آنے والا ہے، ادھر غیر مسلموں کے تیوہار بھی چل رہے ہیں، بہت ساری باتیں ہیں انشاءاللہ۔ سنیے نا اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو اپنا قلبی دوست، اپنا دلی دوست نہ بناؤ۔ اللہ نے فرمایا وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو آدمی ان کی روش پر چلے گا، ان کے طریقے پر چلے گا، ان کے اطوار کو اپنائے گا، وہ انہی میں سے ہوگا۔ دیکھ رہے ہیں اللہ نے کیسے ڈرایا ہے، کتنی وعید کی بات ہے، کتنی سخت بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو ان کے طور طریقے کو اپنائے گا، جو ان کے کلچر کو اپنائے گا، جو ان کے دین کو اپنائے گا، اس کا حشر اور اس کا نشر کل قیامت کے روز انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور یہ حدیث بھی سن لیجئے، تب میں آپ کے سامنے مثالیں دوں، کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ایک بچے ہیں نا، 7 سال کے بچے ہیں نا، ان کو بھی یہ حدیث یاد ہے، انہیں زبانی یاد کرایا گیا ہے۔ کیا حدیث ہے وہ؟ من تشبہ بقوم فہو منہم۔ ارے کتنی سخت بات ہے، کتنی وعید ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی ناراضگی کا اعلان کیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر کوئی مسلمان ہو کر کے، اگر کوئی مومن ہو کر کے ان یہود و نصارہ کی مشابہت اپنائے گا، ان کے طور طریقوں کو اپنائے گا، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے وہ عادات ہوں، چاہے وہ
अतवार हो, चाहे वो शक्ल सूरत हो, चाहे वो ज़ाहिरी शक्ल सूरत हो। सुभान अल्लाह, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया उसका हश्र, उसका क़याम, उसको कल क़यामत के रोज उठाया जाएगा, उन्हीं लोगों में से उठाया जाएगा। क्यों जानते हैं? एक हदीस में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया? अलमरउ मअ मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करेगा कल क़यामत के रोज उन्हीं लोगों के साथ होगा। हमारी अपनी शरीयत में सख्ती से मना किया गया है गैर कौमों की मुशाबिहत अख्तियार करने से बचो। मैं चंद चीजें बताऊंगा इंशाअल्लाह, जरा अल्लाह से दुआ करें अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को हिदायत नसीब फरमाए। ये बच्चे हैं ना, ऊपर उम्मत की बच्चियां भी आई हुई है ना, कौम की माए बहनें भी आई हैं, ये कौम के बच्चे हैं। जरा अल्लाह से दुआ करें अल्लाह इन्हें भी हिदायत नसीब फरमाए। मैं किस तरह से ये उम्मत मुस्लिमा गैर कौमों की मुशाबिहत में गैर इस्लामी कल्चर को अपना रही है, मैं कुछ मिसालें दूंगा इंशाअल्लाह। बुरा न लगे किसी को, चोट न लगे किसी को, तकलीफ न हो किसी को, कोई चुभन महसूस न करे, ये अल्लाह उसके रसूल की बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अकीदे में ले लिया जाए, आज मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका ये एतकादी बिगाड़ का शिकार है। जानते हैं आज कितने ऐसे मुसलमान मिलेंगे, इनके घरों में मूर्तियां नजर आएंगी, इनके घरों में उनकी तस्वीरें नजर आएंगी। तबर्रुक के नाम पर, तकद्दुस के नाम पर इन्होंने बुराक की ख्याली तस्वीर अपने घरों में लगा रखी है। मज़ारों की तस्वीरें हैं, कब्रों की तस्वीरें हैं, इन्होंने अपने घरों में लगा रखी है। और जानते हैं नऊज़ुबिल्लाह, बाकायदा उनकी बंदगी भी होती है, पूजा भी उनकी होती है। नया घर बन करके खड़ा हो गया, मुसलमानों में एक तबका आपको मिलेगा नारियल फोड़ा जा रहा है। एक नई गाड़ी खरीद करके लाए हैं, बाकायदा लेमू लटकाया जा रहा है। ये अकायद की बात है मेरे भाइयों, जो उम्मत मुस्लिमा में है। ऐसे ना जाने कितनी चीजें हैं जो अकायद में बिगाड़ है उम्मत मुस्लिमा के अंदर। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में। और ईद की बात ले ली जाए, त्योहार की बात ले लिया जाए, मैं आपको बताऊं इस्लाम ने सख्ती के साथ रोका है। गैर मुस्लिमों के जो त्योहार है, यहूदो नसारा के जो त्योहार है, वो उनकी अपनी जगह है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। हर कोई इस मुल्क में रहते हुए अपने अपने फेस्टिवल, अपने अपने त्योहार पूरे अमन के साथ मना सकता है। लेकिन इस मुसलमान होकर के कितने मुसलमानों को हमने देखा फेसबुक में नऊज़ुबिल्लाह सेलिब्रेट दे रहे हैं, मुबारकबादी दे रहे हैं। अरे तुम क्या बनने वाले हो? उनके त्योहारों में मुबारकबादी दे करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? कितने मुसलमानों को हमने देखा है सेलिब्रेट दिया जा रहा है, मुबारकबादी उन्हें दी जा रही है। और जानते हैं, और ये चंद लीडरान की बाकायदा तस्वीरें आई है नऊज़ुबिल्लाह, उन्होंने बाकायदा पूजा पाठ में हिस्सा भी लिया है नऊज़ुबिल्लाह। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। एक बात याद रखो, त्योहार जो आते हैं ना, फेस्टिवल जो आते हैं ना, ये किसी भी कौम की खुशी का जरिया होते हैं। मेरे आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें दो खुशी के मौके नसीब किए, एक है ईद उल फित्र है और एक है ईद उल अज़हा। ये दो खुशियां प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता की है। इस्लाम को पसंद नहीं है कि इस्लाम के मानने वाले गैर इस्लामी त्योहार में शरीक हो, पटाखे फोड़े, आतिशबाजी करें, दिया बाती जलाए या साउंड सिस्टम में नाचने का, गाने का, बजाने का एहतमाम करें। अल्लाह की कसम है इस्लाम कभी इसको पसंद नहीं करता है। इसलिए यहाँ जितने वालिदैन मौजूद हैं, गार्जियन मौजूद हैं, हम इन्हें पैगाम देंगे, जरा अपने बच्चों पर तवज्जो दीजिए। आपके बच्चे कर क्या रहे हैं, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, जरा गार्जियन को तवज्जो देने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ फरमाए अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और आदात की बात ले ली जाए, अतवार की बात ले ली जाए, सलूक और अखलाक की बात ले ली जाए, कितने मुसलमानों को आप देखेंगे अस्सलामु अलैकुम कहने के बजाय गुड मॉर्निंग
गैर मुस्लिमों से जब मिलेंगे अस्सलाम वालेकुम ये मुसलमानों के लिए कहा जाता है ना, लेकिन गैर मुस्लिमों से जब मिलेंगे नमस्कार के अल्फाज अदा करते हैं। नऊज़ुबिल्लाह, बाएं हाथ से खाते हैं, बाएं हाथ से पीते हैं, खड़े खड़े ये खाते हैं और खड़े खड़े ये पीते हैं। कितने मुसलमानों को देखेंगे इनके लिबास टखने से नीचे नजर आएंगे। बहुत सारे मुसलमान ऐसे मिलेंगे दाढ़ी मुंडाना इनका फैशन बन गया है, बड़ी बड़ी मोछ रखना, डाकू और शैतान नजर आते हैं, ये इनका कल्चर बन गया है नऊज़ुबिल्लाह। और सर पे चोटी बांधना, सर पे चोटी बांधना ये नौजवानों का फैशन बन गया है। कानों में बालियां, कानों में बालियां, गले में सोने का चैन है तो हाथों में उंगलियों में सोने की अंगूठी पहनना ये मुस्लिम नौजवानों का फैशन बन गया है। और मैं आपको बताऊं, खवातीन की अगर बात करूं, उम्मत की माँ बहनों की बात करूं, नौजवान बच्चियों की बात करूं, आज कल तक हम ये सुनते थे इदारों के बारे में लोग लानत और मलामत करते थे। दिल्ली में रहने वाला, दिल्ली में कायम शुदा एक बहुत बड़ा इदारा, वहां पढ़ने वाली बच्चियों ने गैर मुस्लिम फेस्टिवल के मौके पर क्या किया है वो आपको नजर नहीं आया है, वो आपको दिखाई नहीं दिया है। ये लड़कियां, जवान बच्चियां, मुस्लिम बच्चियां नऊज़ुबिल्लाह बेपर्दा घूमना फैशन बन गया है। बिना जरूरत घर से बाहर निकलना, छोटे कपड़े पहनना, बारीक कपड़े पहनना, तंग लिबास पहनना, इसी तरीके से विग लगाना, ये ब्रूस के बाल निकालना, इसी तरीके से जिस्म पर स्टैचू बनाना नऊज़ुबिल्लाह। और इसी तरीके से मेरे भाइयों नाखून बड़े बड़े रखना, टी शर्ट पहनना, पैंट पहनना, जींस पहनना ये मुस्लिम लड़कियों का मशगला बन गया है। अल्लाह से दुआ फरमाए, ये सब यहूद और नसारा के कल्चर हैं, ये सब गैर मुस्लिमों के कल्चर हैं जो आज उम्मत मुस्लिमा में आगे हैं। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। और रिवायत सुनिए ना, प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने क्या फरमाया, लअनल्लाहु المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. غور کریں پیارے نبی محمد رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लानत है ऐसी औरत पर जो मर्दों के चाल चलन को अख्तियार करे, और लानत है ऐसे मर्द पर जो औरतों की चाल चलन को अख्तियार करे। इस्लाम ने इतना भी पसंद नहीं किया है कि कोई मुस्लिम लड़का किसी मुस्लिम लड़की की शबाहत को अख्तियार करे, कोई मुस्लिम लड़की मुस्लिम लड़के के तौर तरीके को अख्तियार करे। इस्लाम कैसे बर्दाश्त करेगा एक मुस्लिम नौजवान गैर मुस्लिमों के कल्चर को अख्तियार करे। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला हम सब की हिफाजत फरमाए। और मैं आपको बताऊं, हम इतने मरूब हो गए हैं नऊज़ुबिल्लाह, इस कदर मरूब हो गए हैं, ये खिंजीर खाने वाली कौम, ये खिंजीर खाने वाली कौम जानते हैं इनके नक्शे कदम पर चलने को हम कामयाबी तस्वुर कर रहे हैं। और अब तो हाल ये है, उम्मत मुस्लिमा का हाल ये है, बर्थडे मनाया जा रहा है, यौम विलादत मनाया जा रहा है नऊज़ुबिल्लाह। अरे ये अभी तक ये कल्चर और ये बुराई और ये बीमारी बड़े बड़े शहरों में थी, अब तो करियों में आ गई है, देहातों में आ गई है। क्या कहते हैं, बर्थडे, यौम विलादत, केक काटे जा रहे हैं, घरों को सजाया जा रहा है, म्यूजिक का एहतमाम किया जा रहा है, बर्थडे मना रहे हैं जनाब बच्चों का। है? बच्चे का अकीका बाप ने कभी नहीं किया होगा, कुर्बानी आती है कभी एक जानवर अल्लाह के नाम पर ज़बह नहीं किया होगा, बर्थडे मनाया जा रहा है। ये मुस्लिम उम्मत का ये हाल है। अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए मेरे भाइयों। और दो बातें कह करके इंशाअल्लाह बात मैं समेट रहा हूँ। मैंने कहा ये बहुत बड़ा ये मौजू है, अल्लाह से दुआ फरमाए, अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए। सबसे पहली बात ये कि हमारा जो दीन है, हमारा जो अकीदा है, सुभान अल्लाह, और यहूद और नसारा का जो दीन है, यहूद और नसारा का जो अकीदा है, ये दोनों अलग अलग हैं,
دو الگ الگ نظریے ہیں، دو الگ الگ دین ہیں، دو الگ الگ کلچر ہیں، یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم مسلمان ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی بندگی کرتے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ یہود و نصارہ کے ہاں، غیر مسلموں کے ہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں ان کے معبودان باطلہ ہیں۔ بتائیے یہ دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہماری شریعت میں والدہ ہے، دادی ہے، ماں ہے، نانی ہے، پھوپھی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، ان سب سے نکاح کرنا حرام ہے، اور وہاں کی شریعت میں سب جائز ہے، وہاں کی شریعت میں سب جائز ہے۔ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کتنے نہ جانے ناجائز بچے یورپ میں گھوم رہے ہیں، نہ ان کے ماں کا پتہ ہے نہ ان کے باپ کا پتہ ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں مسلمانوں کی شریعت میں یہ کہا گیا ہے سبحان اللہ کہ کوئی بھی مسلم سماج میں عورت بیوہ نہ رہے، عورت مطلقہ نہ رہے، ہر عورت کا شوہر ہونا چاہیے، ہر بیوہ کا شوہر ہونا چاہیے۔ اس لیے شریعت نے 4 نکاح کی اجازت دی ہے۔ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، ان کے یہاں سینکڑوں بوائے فرینڈ ہیں، سینکڑوں گرل فرینڈ ہیں، نہ جانے کتنے ناجائز تعلقات ہیں، اس پر کوئی برائی نہیں ہے۔ افسوس ہوتا ہے میرے بھائیوں، کہنا یہ ہے، پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، ایک آخری 2 باتیں ہیں کہ اسلام نے قدم قدم پر غیروں کی تہذیب سے اور غیروں کے کلچر سے اپنانے سے اور اختیار کرنے سے روکا ہے۔ یہی وجہ ہے، ایک بار کی بات ہے، ایک یہودی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بول پڑا، ما یرید ھذا الرجل، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا چاہتے ہیں؟ قدم قدم پر ہماری مخالفت کرنا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہو گیا ہے۔ اس لیے ہم آپ سے کہنا چاہیں گے، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگی ہو جا، 2 رنگی چھوڑ دے، یک رنگی ہو جا، یا تو موم ہو جا یا تو پتھر ہو جا۔ اسلام کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہ بنو، بلکہ مکمل اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کے احکامات، اسلام کے پیغامات ہمارے لیے کافی اور شافی ہے، سبحان اللہ۔ اب ہمیں کسی اور عمل، کسی اور دین پر، کسی اور شریعت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل قیامت کے روز میں نے شروع میں کہا فیصلہ ہوگا وہ اسلام کی بنیاد پر، اور اسلام یہ بیس ہوگا، اسلام یہ بنیاد ہوگی۔ جو اسلام لے کر کے جائے گا وہی اللہ کی جنت میں داخل ہوگا، اس کو اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی خوشنودی ملے گی، پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ کا شکر ہے، ایک آخری جملہ یہ ہے، اللہ کا شکر منائے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے پاس ایک دین موجود ہے جو دین کامل اور مکمل ہے، اور جس دین کے لیے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے وہ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ سنتوں کا خزانہ اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے، کسی غیر مذہب یا غیر دین سے ہمیں کچھ بھی لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے مل کر کے دعا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی سارے مسلمانوں کو اللہ سمجھ نصیب فرمائے، اسلامی تعلیمات پر، اسلامی کلچر پر